بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک شاہی باز اور بڑھیا کا واقعہ۔ باز ایک پرندہ ہے، چیل کے جیسا ایک پرندہ، اس پرندے کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک شاہی باز یعنی بادشاہ کے پاس تھا ایک باز پرندہ، زبردست شکار کرنے والا ایک پرندہ محل سے اڑ گیا۔ پڑوس میں اس محلے میں ایک بوڑھی کے عورت کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا اس باز کو دیکھی، اس کو پکڑی۔ بڑھیا جب اس کے لمبے لمبے ناخن، بڑے بڑے پر دیکھی تو اسے باز پر بہت ترس آیا۔ یہ بوڑھی ماں اپنے پوتی کو سوارے جیسا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بیچارے غریب کی آج تک کسی نے خبر گیری نہ کی، یہاں تک کہ اس کے دیکھو ناخن کتنے بڑے ہو گئے، پر بڑے بڑے ہو گئے۔ چنانچہ باز پر رحم کھاتے ہوئے اس نے خینچی لی اور اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کاٹ دیا۔ کہا، افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں پڑا تھا اتنے دن، تجھے یتیم کی طرح اس نے بنا دیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ باز کے ناخن اور پر ہی تو اس کے کمالات تھے جن سے وہ شکار کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ باز کہلاتا تھا، اور اس نادان عورت کو وہی کمالات عیب نظر آئے۔ باز کو اس ظالمہ نے بالکل ہی بیکار کر دیا، کبوتر کی طرح بالکل بیکار کر کے رکھ دیا۔ ایک دن بادشاہ باز پرندے کو تلاش کرنے کے لیے وزیروں کو بھیجا، سب کو بھیجا۔ تلاش کرتے 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 اس عورت کے گھر پہنچے۔ اچانک باز کو اس حالت میں دیکھے، بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ دیکھا، رونے لگا، اور وہ باز اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا، گویا اپنی حالت سے وہ یہ کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے الگ ہونے کا انجام دیکھ لیا، اپنی بڑی غلطی کا مزہ چکھ لیا۔ اپنے حالت سے یہ باز یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں اس واقعے سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ دنیا اسی جاہل بوڑھی عورت کے مانند ہے، کہ جو شخص اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل، غبی اور بے وقوف ہے۔ جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر اور انجام ہوتا ہے جو اس شاہی باز کا اس بوڑھی نادان عورت کے ہاتھوں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض نادان اسی طرح سے اسلام کے خادم ہونے کا، اسلام کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اسلام کو بہت چاہتا ہوں بول کے اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کو اپنے احمقانہ نظریات کے تابع بنا کر اسلام کی اوریجنل صورت کچھ مٹا دیتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے خود سے یعنی علماء کے پاس، حضرتوں کے پاس، پڑھے لکھے جو حضرتہ ہیں ان لوگوں کے پاس پوچھتے نہیں، پوچھے بغیر خود لیکچر دینے کا، خود ہی کیا کہ ایک سمجھ کو دین کے بارے میں تشریح کرنے کا، خالی کتاباں پڑھ لیے تو دین آ جاتا بول کے سمجھ جانے کا، خود رائٹر بن جانے کا، کون سے بھی استاذ کے پاس سے دین سیکھے بغیر آؤندہ سیدھا ادھر ادھر سے، جیسا آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا، سوشل میڈیا دیکھ لیے، یوٹیوب دیکھ لیے، واٹس اپ دیکھ لیے، چار چیزیں سیکھ لیے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھ لیے ہیں بول کے۔ تو ایسے ایسے لوگوں کی کتابوں کو پڑھنے سے، ایسے لوگوں کی ویڈیو کو دیکھنے سے بچوں ہم کو ضرور بچنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مسلم شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس میں یہ لکھ ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم والاسناد من الدین۔ مسلم شریف میں یہ بات لکھ کر ہے، جس شخص سے دین سیکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کاملین کی رائے معلوم کر لو۔ جس لوٹے سے پانی پینا، جس باٹل اور گلاس سے پانی پینا چاہتے ہیں نا، اندر دیکھ لو کہ پانی وہ صاف بھی ہے کہ نہیں، کچھ اور ملا ہوا ہے کیا، ورنہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہی اس کے باہر تم کو بھی وہی چیز ملے گی۔ بچوں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دین کو ماہر کے پاس سے سیکھنا ہے۔ سرسری مطالعہ کر لینے سے، قرآن حدیث کا اردو ترجمہ یا انگریزی تمل ترجمہ دیکھ لینے سے آپ پورا دین سیکھ لیے بول کے کبھی بھی ہرگز نہیں بول سکتے۔ اپنے زمانے کے مستند معتبر جو علماء ہیں باقاعدہ ان کے پاس سیکھنا، ان سے معلوم کرنا دین کے بارے میں، اپنی طرف سے ہمت کر کو اپنی عقل سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں بول دینا، اپنے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر لینا، ایسا چلیں گا دین میں، ایسا چلنا بولتا رہیں گا، یہ جائز رہیں گا، یہ حلال یہ حرام کر کو اپنی طرف سے بول کر اسلام کے جڑ کو کاٹنے کا یہ غلیظ کام نہیں کرنا کبھی بھی، ورنہ اسلام کے احکام کو، وہ جو شاہی باز کے ناخنوں کو، جو اس کی اصل طاقت ہے اس کو کاٹ دینا بڑھیا،
ایسا کام تمہارے سے کبھی بھی نہیں ہو جانا بچوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے اس دین کو بچانے اور حفاظت کرنے والوں میں سے اللہ ہم کو بنائے، اور اللہ کے اس دین کو بگاڑنے والوں سے اللہ ہم کو بچائے. آمین.